الرحیم۔ اور ناظرین اکرام، تلاوت کلام پاک کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ہماری بہن قاریہ شہناز اختر۔ شہناز، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج کن آیات کی تلاوت کریں گی؟ آج 29ویں پارے کی سورۃ المزمل ہے، پہلی 10 آیات۔ جی، سورہ مزمل کی آیات 1 تا 10 آپ تلاوت کریں گی، بسم اللہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا، سبحان اللہ۔ نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا۔ سبحان اللہ۔ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا۔ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا۔ سبحان اللہ۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا۔ سبحان اللہ۔ واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ اے جھرمٹ مارنے والے، رات میں قیام فرما، سوائے کچھ رات کے، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کرو یا اس پر کچھ بڑھا دو، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ بے شک عنقریب ہم تم پر ایک بھاری بات ڈالنے والے ہیں۔ بے شک رات کا اٹھنا اور زیادہ دباؤ ڈالتا ہے اور بات خوب سیدھی نکلتی ہے۔ بے شک دن میں تو تم بہت سے کام کرتے ہو، اور اپنے رب کا نام یاد کرو اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو جاؤ۔ وہ پورب کا رب اور پچھم کا رب، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم اسی کو اپنا کارساز بناؤ
اور کافروں کی باتوں پر صبر فرماؤ اور انہیں اچھی طرح سے چھوڑ دو۔ ناظرین کرام، ان آیات کا شان نزول بعض مفسرین نے یہ بتایا ہے کہ ابتدائے زمانہ وحی میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوف سے اپنے کپڑوں میں لپٹ جاتے تھے۔ ایسی حالت میں آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یا ایھا المزمل کہہ کر ندا کی۔ ایک قول یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چادر شریف میں لپٹے ہوئے آرام فرما رہے تھے، اسی حالت میں آپ کو ندا کی گئی یا ایھا المزمل۔ بہرحال یہ ندا بتاتی ہے کہ محبوب کی ہر ادا پیاری ہے۔ اگلی آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ رات کو نماز اور عبادت کے ساتھ گزارو، یعنی تھوڑا حصہ آرام کے لیے مختص کرو اور باقی شب عبادت میں گزار دو۔ مراد یہ ہے کہ آپ کو اختیار دیا گیا ہے کہ خواہ قیام نصف شب سے کم ہو یا نصف شب سے زیادہ ہو۔ مراد اس قیام سے تہجد ہے جو ابتدائی اسلام میں واجب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب شب کو قیام فرماتے اور لوگ نہ جانتے کہ تہائی رات یا آدھی رات یا 2/3 رات کب ہوئی تو وہ تمام شب قیام میں رہتے اور صبح تک نمازیں پڑھتے، اس اندیشے سے کہ قیام قدر واجب سے کم نہ ہو جائے، یہاں تک کہ ان حضرات کے پاؤں سوج جاتے اور پھر یہ حکم 1 سال کے بعد منسوخ ہو گیا۔ ناظرین کرام، اگلی آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ رات کو قیام کرو کیونکہ شب کا وقت عبادت کے لیے خوب فراغت کا ہے۔ رات اور دن کے جملہ اوقات میں تسبیح و تحلیل، نماز و تلاوت، قرآن شریف اور درس علم حاصل کرو۔ اگلی آیات میں کہا جا رہا ہے کہ قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو اور اپنی قرات کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرو۔ اگلی آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ عبادت میں انقطاع کی صفت کو پیدا کرو، یعنی اللہ کریم کی طرف مشغول ہو جاؤ اور باقی سب سے اس دوران قطع تعلق کر لو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شہناز، آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ کریم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آمین۔ حکم شہ